اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرتی چیز رکھی ہے کہ انسان اچھے سے اچھے موقع کی تلاش کے اندر رہتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے میدان کے اعتبار سے، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہر اس موقع کو تلاش کرے جو اس کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ نفع بخش ہو۔ کاروبار کے اندر لوگ ان دنوں کا انتخاب کرتے ہیں مال منڈی سے اٹھانے کے لیے جن دنوں میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب وہاں پر مال کا ریٹ کم ہوگا، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے اپنا مال اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ جابس کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، نوکری اور ملازمت کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، وہ موقع تلاش کرتے ہیں کہاں پر جگہ بنی ہے، کہاں پر اسامی خالی ہے، کون سا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر میں جلد از جلد وہاں پر ملازم لگ جاؤں۔ الغرض دنیا کا ہر شخص، وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنے فائدے کے موقع کو تلاش کرتا ہے۔ یہ سارے مواقع دنیا کے اعتبار سے عارضی اور ختم ہونے والے ہیں۔ ایک بندے کی تجارت کاروبار کتنا ہی اچھا موقع اس کو میسر کیوں نہ آ جائے، وہ اس کی زندگی تک محدود ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ کوئی ملازمت پیشہ ہے، اس کو جتنا اچھے سے اچھا موقع اور اچھے سے اچھا سٹیٹس، عہدہ، منصب کیوں نہ مل جائے، وہ اس کی زندگی تک محدود ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر موقع تلاش کرتے ہیں اس دنیا کو بنانے کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی بہت سے مواقع دیے ہیں، بہت سے پیکج دیے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار یہ ایمان والوں کو رغبت دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کی زندگی کو ان مواقع کے ذریعے سے اچھا بنا لیں۔ انہی مواقعوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ بہت بڑا ایک موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اعمال کو جمع کرنے کے لیے، اچھے سے اچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفسرین کرام نے یہ جو والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام طبری رحمہ اللہ نے اور بہت زیادہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھائے کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس چیز سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے جس کی قسم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا رہے ہیں کہ فجر کہ ذو الحجہ کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، اس فجر کی قسم ہے، اس وقت کی مجھے قسم ہے کہ یہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایمان والوں، مسلمانوں، متوجہ ہو جاؤ، غور کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ان دنوں کے اندر محنت کرو، تمہارا رب ان دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سب سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی اہمیت والے دن اگر ہیں، ان میں جمعے کا دن بھی آ رہا ہے، رمضان کے دن بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے عاشورہ کا دن بھی آتا ہے۔ ان سب دنوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سے افضل ترین دن وہ ایام العشر، یہ 10 دن ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے۔ فرمایا سب سے افضل دن یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کی،
اس فرمان کی وضاحت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا رمضان سے بھی زیادہ یہ دن افضل ہے؟ کیا رمضان کی راتوں سے بھی یہ دن زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ان دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اب رمضان کے دنوں میں ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عوام الناس کے اندر ہمیں ان دنوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ترین دن وہ یہ 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کے جو شارح ہیں جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہی 10 دن ہیں جن کے اندر قربانی آتی ہے، یہی 10 دن ہیں جن کے اندر حج آتا ہے، یہی 10 دن ہیں جن کے اندر عرفہ کا روزہ آتا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی عبادتیں جو سال میں کہ کہیں بھی کسی دن کے اندر نہیں ہوتی، وہ ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دن وہ یہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جن کے اندر نیک کیا جانے والا عمل احب الی اللہ، کو اللہ کو زیادہ پسند ہو، من ہذہ الایام، ان دنوں سے، ان دنوں سے بڑھ کر کیے جانے والا نیک صالح عمل اللہ کو پسند نہیں۔ وہ صرف پسندیدہ اگر زیادہ محبوب عمل ہے تو وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اب صالح عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں پورے سال کے اندر، ان میں سب سے زیادہ ان نیک اعمال کا اجر اور ثواب وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی باقی دنوں کے اندر وہ بھی اتنا افضل عمل نہیں جتنا ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا افضل ہے۔ اب جہاد بہت بڑا عمل ہے، گھر چھوڑا جاتا ہے، برادری سب کچھ ترک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل کرنے والا ہے۔ تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی حدیث کے اندر ہے، وہ شخص جو گھر سے نکلے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز واپس لے کے نہ آئے، وہ اپنا مال بھی لٹا دے، اپنی جان بھی لٹا دے، یہ افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاد میں موجود جو شخص ہے اس نے اگر جان نہیں لٹائی تو اس سے زیادہ وہ بندہ افضل ہے جو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ پورے سال میں سے اگر کوئی دن جن کے ساتھ میری محبت ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ نیک اعمال ان دنوں کے اندر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ان 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرتے تھے، جن کی ترغیب ہمیں بھی دی ہے کہ جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ جو پہلا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذی الحجہ شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع کر دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان پورے 10 دنوں کے اندر مسلسل 9 دنوں کے روزے آپ رکھا کرتے تھے، یعنی پہلے دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے مسلسل رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
جو باقی دنوں کے اندر رکھے جانے والے روزے ہیں ان سے ان دنوں کے اندر رکھے جانے والے روزوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو ہم بھی روزوں کا اہتمام کریں۔ پہلا عمل یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام باقاعدہ طور پر ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن افضل ترین دن ہے، ان دنوں کے اندر تم اللہ کی تکبیرات بیان کرو، تحلیل بیان کرو، تمہید بیان کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیرات سے مراد اللہ اکبر کہنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اور تمہید سے مراد اور تسبیح سے مراد سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز نماز فجر سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نماز فجر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز کر دیتے، اور ایام تشریق ختم ہونے تک یعنی 13 ذی الحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان تکبیرات کو کہتے رہتے تھے۔ اور باقاعدہ طور پر بڑے بڑے صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پر بازاروں کے اندر نکل کر، بستیوں کے اندر نکل کر تکبیرات اونچی آواز سے کہتے تھے تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ بھی تکبیرات کہتے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں باہر چلتے پھرتے بازاروں کے اندر، مساجد کے اندر اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کہنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ وہ بندوبست کرے کسی چیز کا، کوئی مائک وغیرہ ہو، کوئی اسپیکر ہو، یا کوئی چیز ایسی جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکبیریں سنائی جا سکیں اور توجہ دلائی جا سکے اس طرف۔ یہ صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل ہے کہ وہ بازاروں میں نکلتے اس لیے تھے کہ تکبیرات کہیں اور لوگ ان تکبیرات کو سن کر تکبیرات کہیں، کیونکہ جو شخص کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کوئی بندہ اگر کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو وہ تکبیرات بعض احادیث کے اندر بعض الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن زیادہ راجع اور زیادہ کہی جانے والی تکبیرات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اور اسی کے اوپر محدثین نے کہا کہ راجع الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں جو کہے جائیں، تو ان کو کثرت کے ساتھ نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے بھی کہنا چاہیے۔ تو دو عمل، ایک تو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں رکھتے تھے، دوسرا تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے ان 10 دنوں کے اندر، وہ ہے عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ بہت بڑے اجر کا باعث ہے کہ ایک بندے کے گزشتہ پورے سال کے گناہ اور آنے والے پورے سال کے گناہ، فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے آدمی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یوم عرفہ اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنی اہمیت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جیسے ہم نے سنا رمضان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیلۃ القدر کو آزاد کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ یوم عرفہ کے دن کرتا ہے۔ اور فرمایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے ما ارادہ ہؤلاء، میرے ان بندوں نے کیا ارادہ کیا، وہ چاہتے کیا ہیں؟
تو اس سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ بندے کی اپنی چاہت بھی ہونی چاہیے. ایک بندہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا شوق ذوق ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کو کبھی وہ چیز نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے حالات خیالات کو جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی بتاؤ کہ میرے بندوں کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چاہت، یہ شوق اور ذوق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے اور اس روزے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اگلا مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑے اختلاف کا باعث بنتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے کس دن؟ کیا جس دن سعودی عرب کے اندر حاجی عرفات کے اندر جاتے ہیں اس دن روزہ رکھنا ہے یا کس دن رکھنا ہے؟ تو اس میں ایک تو دلائل کی بنیاد پر، ایک عقلی بنیاد پر بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ 9 ذی الحج نہیں، جس دن حاجی عرفات کے اندر جاتے ہیں اسی دن یہ روزہ رکھا جائے گا، تو عرفات میں حاجی سعودی عرب کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ 9 ذی الحج کو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس دن روزہ رکھیں تو دنیا کی جتنی باقی مسلمان آبادی ہے وہ روزہ ان کے ساتھ کیسے رکھے گی؟ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر سعودی عرب کے اندر دن ہے تو وہاں رات ہے، اگر وہاں تاریخ 9 ہے تو کسی جگہ پر 10 ہے اور کسی جگہ پہ چاند کی تاریخ 8 ہے، تو پھر وہ روزہ ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو بہترین بات یہی ہے عقلی طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، کہ روزہ 9 عرفہ کا، جب عرفہ کی 9 تاریخ ہو ہر علاقے کے اعتبار سے، تو وہ اس دن روزہ رکھے انشاءاللہ، وہی اس کا یوم عرفہ کا روزہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنے اور ان 10 ایام کی فضیلت و اہمیت کو جان کے ان کے اندر کثرت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.